بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا چوتھا باب ہے الشرطیات والتناقض، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم قضیہ شرطیہ کا سور پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل فی ذکر اسوار الشرطیات سور الموجبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ لفظ متى ومہما وکلما وفی المنفصلۃ دائما وسور السالبۃ الکلیۃ فی المتصلۃ والمنفصلۃ لیس البتۃ وسور الموجبۃ الجزئیۃ فیہما قد یکون وسور السالبۃ الجزئیۃ فیہما قد لا یکون وبادخال حرف السلب علی سور الایجاب الکلی ولفظۃ لو وان واذا فی الاتصال واما واو فی الانفصال تجیء فی الاہمال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل ہے قضیہ شرطیہ کے سور کے ذکر کے بارے میں۔ موجبہ کلیہ کا سور متصلہ میں لفظ متى مہما کلما ہے اور منفصلہ میں دائمن ہے، اور سالبہ کلیہ کا سور متصلہ اور منفصلہ میں لیس البتۃ ہے، اور موجبہ جزیہ کا سور ان دونوں میں قد یکون ہوتا ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور ان دونوں میں قد لا یکون ہوتا ہے، اور حرف سلب کو داخل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے موجبہ کلیہ کے سور پر، اور لفظ لو اور ان اور اذا ہوتا ہے متصلہ میں، اور اما اور او ہوتا ہے منفصلہ میں، یہ آتا ہے مہملہ میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جس طریقے سے قضیہ حملیہ کے اسوار یعنی سور کی جمع یہ ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ کے بھی سور ہوتے ہیں۔ فرق ہے ان دونوں میں اس اعتبار سے کہ قضیہ حملیہ کے جو سور ہیں وہ قضیہ حملیہ کے جو افراد ہیں وہ کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن جو قضیہ شرطیہ کے سور ہیں، یہ قضیہ شرطیہ کی جو تقادیر ہیں وہ کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ قضیہ شرطیہ اور حملیہ کے اندر فرق ہی یہی ہے کہ قضیہ شرطیہ کے اندر احوال ذکر کیے جاتے ہیں اور قضیہ حملیہ کے اندر افراد ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ کے جو احوال ہیں جن کو تقادیر بھی کہا جاتا ہے، اس کے کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے جو سور ہوں گے اس کو اس فصل کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نے یہ بتایا ہے کہ جو موجبہ کلیہ کا سور ہے قضیہ متصلہ کے اندر، قضیہ شرطیہ متصلہ میں وہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے لفظ متى، دوسرا ہے مہما، اور تیسرا ہے کلما۔ مثال دیکھ لیں، بات سمجھنی آسان ہوگی، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ یہ ہوگا قضیہ شرطیہ موجبہ کلیہ۔ اب اس کا سور کیا ہے؟ اس کا سور ایک تو لفظ ہے کلما، آپ کلما کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ قضیہ شرطیہ موجبہ کلیہ ہے۔ جیسے کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یا اسی طریقے سے آپ کلما کو ہٹا کے یہاں پہ متى بھی لگا سکتے ہیں، متى کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یا اسی طریقے سے مہما یہ والا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مہما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود۔ یہ تو ہو گیا قضیہ شرطیہ موجبہ کلیہ۔ اب اس کے بعد، اور یہ متصلہ میں ہے، یہ والی ایک چیز رہ گئی تھی، ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اب بالکل اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ موجبہ کلیہ منفصلہ، اس کا سور بھی آپ یہاں پہ سمجھ لیں۔ اس کا سور حضرت نے کیا بتایا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ جو منفصلہ ہے، منفصلہ میں جو سور استعمال ہوتا ہے وہ دائمن استعمال ہوتا ہے۔ جیسے دائمن اما یکون ھذا العدد زوجا و فردا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو دائمن ہے، یہ دائمن یہ لفظ بتا رہا ہے کہ قضیہ شرطیہ موجبہ کلیہ متصلہ کا یہ سور ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے حضرت بتا رہے ہیں کہ وہ سالبہ کلیہ کا جو سور ہے، چاہے وہ متصلہ ہو چاہے وہ منفصلہ ہو، وہ لیس البتۃ، یہ ہے سور کس کا؟ سالبہ کلیہ کا۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، قضیہ شرطیہ سالبہ کلیہ متصلہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ متصلہ کی مثال ہے لیس البتۃ اذا کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود۔ قضیہ شرطیہ سالبہ کلیہ متصلہ کا یہ سور ہے، کیا سور ہے؟ لیس البتۃ۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ متصلہ ہے، یہ سارا قضیہ وہی والا ہے، شرطیہ سالبہ کلیہ، البتہ یہ منفصلہ ہے۔ منفصلہ کا سور بھی یہی ہے، لیس البتۃ۔ لیس البتۃ اما ان یکون الشمس طالیۃ و اما ان یکون النہار موجودا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لیس البتۃ ہے، چاہے وہ متصلہ ہو چاہے وہ منفصلہ ہو، دونوں کے سور کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیس البتۃ۔ دیکھیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جو سالبہ کلیہ کا سور ہے، متصلہ اور منفصلہ دونوں کے اندر لیس البتۃ استعمال ہوتا ہے، اور جو موجبہ جزیہ کا سور ہے وہ ان دونوں میں، کن دونوں کے اندر؟ متصلہ اور منفصلہ کے اندر۔ موجبہ جزیہ کا سور قد یکون استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ قضیہ شرطیہ، اور حضرت نے کیا بتایا تھا؟ قضیہ شرطیہ موجبہ جزیہ، اور یہ متصلہ کی مثال ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قد یکون اذا کان شیء حیوانا کان انسانا۔ اب یہ قضیہ شرطیہ موجبہ جزیہ متصلہ ہے، اور اس کے سور کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ قد یکون استعمال ہوا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ متصلہ ہے،
بالکل اسی طرح قضیہ شرطیہ موجبہ جزیہ منفصلہ، اس کا سور بھی یہی قد یکون ہوئی ہے. دیکھیں ذرا، قد یکون اما الشمس طالیۃ او اللیل موجود. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، جب موجبہ جزیہ آئے گا تو اس کے سور کے لیے قد یکون استعمال ہوگا. اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو سالبہ جزیہ کا سور ہے ان دونوں کے اندر وہ قد لا یکون استعمال ہوتا ہے. کس کے اندر؟ ایک متصلہ کے اندر اور دوسرا منفصلہ کے اندر. آگے دیکھیں، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ جو سالبہ جزیہ کا سور ہے وہ قد لا یکون آتا ہے. کس کے اندر؟ متصلہ کے اندر بھی منفصلہ کے اندر بھی. میں نے مثالیں لکھ دی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. قضیہ شرطیہ اور سالبہ جزیہ، اور یہ مثال ہوگی کس کی؟ متصلہ کی. قد لا یکون اذا کانت الشمس طالیہ فاللیل موجود. بالکل اسی طریقے سے جب یہاں پہ دیکھیں نا لا یکون، یہ سور آ رہا ہے کس کے لیے؟ متصلہ میں سالبہ جزیہ کو بتانے کے لیے. بالکل اسی طریقے سے قضیہ شرطیہ سالبہ جزیہ منفصلہ، منفصلہ کے اندر بھی یہی والا سور استعمال ہوگا. جیسے دیکھیں ذرا، قد لا یکون اما یکون ھذا العدد زوجا و فردا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو سالبہ جزیہ کا سور ہے ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ متصلہ اور منفصلہ میں قد لا یکون آتا ہے. وَبِإِدْخَالِ حرف السلبی علی سور الایجاب الکلی. اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے سالبہ جزیہ کا سور بیان کرنا ہے تو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ قد لا یکون یہ لے کر آئیں. دوسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ کے اوپر آپ حرف سلب کو داخل کر دیں. اب جیسے کہ مثال تھی نا آپ کے سامنے میں نے ذکر کی تھی، متى كانت الشمس طالیہ فالنہار موجود. یہ قضیہ شرطیہ موجبہ کلیہ ہے، متصلہ ہے. اسی طریقے سے منفصلہ کی مثال بھی میں نے یہاں پہ ذکر کی تھی. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سالبہ جزیہ لے کر آنا ہے تو آپ یہ جو موجبہ کلیہ ہے اس کے اوپر آپ حرف سلب کو داخل کر دیں. مثال کے طور پہ اب یہ ہے نا متا، اس سے پہلے آپ لیسا لگا دیں. لیسا متا کانت الشمس طالیہ فالنہار موجود. اب یہ کیا بن جائے گا؟ اب یہ قضیہ شرطیہ موجبہ کلیہ متصلہ نہیں ہوگا بلکہ موجبہ کلیہ کے بجائے یہ سالبہ جزیہ آ جائے گا. کیوں آ جائے گا سالبہ جزیہ؟ یہ بھی ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جو موجبہ کلیہ ہے اس کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے. تو جب آپ نے موجبہ کلیہ کے اوپر حرف سلب کو داخل کر دیا تو پھر یہ موجبہ کلیہ نہیں رہے گا بلکہ یہ سالبہ جزیہ بن جائے گا. تو یہ بتا رہے ہیں وَبِإِدْخَالِ حرف سلبی، آپ حرف سلب کو داخل کر دیں علی سور الایجاب الکلی، موجبہ کلیہ کے سور پر. تو یہ اس طریقے سے بھی بن جائے گا سالبہ جزیہ. یہ تو متصلہ کی مثال ہے. منفصلہ کی مثال کے اوپر بھی آپ اسی طریقے سے حرف سلب کو داخل کر کے آپ اس کو سالبہ جزیہ بنا سکتے ہیں. اب اس کے بعد آگے دیکھیں قضیہ محملہ کا سور بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جو قضیہ محملہ ہے اس میں لفظ لو اور ان اور اذا متصلہ میں یہ سور استعمال ہوتا ہے. میں لکھ بھی دیتا ہوں، قضیہ شرطیہ اور اسی طریقے سے محملہ متصلہ. تو متصلہ کے اندر آپ نے اتصال کا مطلب کیا ہے؟ متصلہ میں اگر آپ نے سور بتانا ہے اس کے لیے ایک لفظ لو ہے، جیسے لو کانا زید انسان کانا ناطقہ، یا لو کے بجائے آپ ان کر دیں، جیسے ان کانا زید انسان کانا ناطقہ. یہ ان بھی نہ کریں، اذا کر دیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے اوپر متصلہ میں پڑھا تھا نا موجبہ کلیہ کے اندر وہ 3 لفظ تھے، متا تھا، مہما تھا، کلما تھا. بالکل اسی طریقے سے محملہ متصلہ کے اندر بھی 3 لفظ ہیں، لو ہے، ان ہے اور اذا ہے. اور منفصلہ کے اندر کیا ہوگا؟ اما اور او. میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ قضیہ شرطیہ محملہ منفصلہ. اب اس میں دیکھیں اس کا سور بتانے کے لیے کون سے لفظ استعمال ہو رہے ہیں؟ ایک اما ہے اور دوسرا او ہے. جیسے اما یکون شیء انسانا او فرسا، یا آپ اما کے بجائے آپ یہ کر دیں، او کر دیں. لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے او ایسا نہیں استعمال ہوتا ہے، پہلے اما آتا ہے، اما کے بعد آپ دوسرا اما لا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کے بعد او کو استعمال کر سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو قضیہ شرطیہ کا سور ہے موجبہ کلیہ ہونے کے اعتبار سے، موجبہ جزیہ ہونے کے اعتبار سے، سالبہ کلیہ ہونے کے اعتبار سے، سالبہ جزیہ ہونے کے اعتبار سے، وہ ساری کی ساری تفصیل یہاں پر آ چکی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں نا تجیع فی الاحمال، احمال سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قضیہ محملہ ہے.